اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 29 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مرزا صاحب کے کفریہ دعوے۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دعوے کیے ہیں۔ مرزا صاحب کے چند باطل اور کفریہ دعوے یہ ہے، اور خود فیصلہ کریں کہ کیا ایسے کفریہ اور باطل دعوے کرنے والا مسلمان تو درکنار ایک عقل مند انسان کہلانے کا مستحق بھی ہے۔ آئیے مرزا صاحب کے دعووں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 1881 حجر اسود ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے، ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ حجر اسود میں ہوں۔ تذکرہ صفحہ میں لکھا، صفحہ 29 میں یہ لکھا ہے۔ تذکرہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے 29 نمبر صفحہ میں۔ 1882 مجدد ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ کتاب البریہ میں صفحہ 168 میں یہ لکھا ہے۔ 1882 معمور ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں معمور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔ یہ کتاب البریہ میں لکھا ہے، صفحہ 169 میں۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب نے 1884 میں اشارتاً اور 1991 میں صراحتاً معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ 1884 میں معمور من اللہ ہونے کا اشارہ تا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، خداوند کریم نے جو اسباب اور وسائل اشاعت دین کے اور دلائل اور براہین تمام اتمام حجت کی محض اپنے فضل اور کرم سے اس عاجز کو عطا فرمائی ہے، وہ سابقہ میں سے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمایا، اور جو کچھ اس بارے میں توفیقات غیبیہ اس عاجز کو دی گئی ہے وہ ان میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ چونکہ خداوند کریم نے اسباب خاصہ سے اس عاجز کو مخصوص کیا ہے۔ یہ لکھا ہے براہین احمدیہ میں، اور روحانی خزائن میں بھی لکھا ہے۔ 1891 میں معمور من اللہ ہونے کا صراحتاً دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، اسلام کے ضعف، غربت اور تنہائی کے وقت میں خدائی تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے۔ یہ لکھا ہے ازالہ اوہام میں، حصہ دوم، صفحہ نمبر 767 میں لکھا ہے۔ 1882 ملہم ہونے کا دعویٰ۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، اس قسم کے الہام بھی یعنی جو سخت اور گراں صورت کے الفاظ خدا کی طرف سے زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ براہین احمدیہ میں لکھا ہے۔ 1882 میں نذیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تھا تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے۔ یہ لکھا ہے ضرورت امام، روحانی خزائن میں بھی ہے۔ 1883 سلطان القلم ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مرزا صاحب سلطان القلم ہوگا۔ تذکرہ میں یہ لکھا ہے۔ 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ۔ مرزا نے لکھا ہے،
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنت، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنت، نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی۔ یہ براہین احمدیہ میں ہے، روحانی خزائن میں بھی ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں مسیح زماں ہوں اور میں کلیم خدا ہوں، میں محمد احمد اور مجتبیٰ ہوں۔ تریاق القلوب میں لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، پس اس خدا تعالی نے مجھے پیدا کر کے ہر ایک گزشتہ نبی سے مجھے تشبیہ دی کہ میرا نام وہی رکھ دیا۔ چنانچہ آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ اور داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ یہ تمام میرے نام رکھے گئے۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے۔ یہ لکھا ہے نزول المسیح میں۔ اس الہام کی تشریح خود مرزا صاحب نے کی ہے۔ لکھا ہے مریم سے مریم اور عیسیٰ مراد نہیں، اور نہ آدم سے آدم ابو البشر مراد ہے، اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام مراد ہے۔ اور ایسا ہی نہیں، ان الہامات کے تمام مقامات میں جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں، بلکہ ہر ایک جگہ ہی یہی عاجز مراد ہے۔ مکتوبات احمدیہ میں لکھا ہے 1800